واقعے سے ایک عظیم سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اس زندگی میں جس کو بھی اللہ دولت سے نوازے، مال سے نوازے، تو اس شخص کو چاہیے کہ اس مال سے وہ دنیا سے پہلے آخرت بنانے کی فکر کرے۔ جس کو اللہ نے اس دنیا میں مال دیا ہے، دولت دی ہے، وہ اللہ آخرت بنانے کا بہت بڑا ذریعہ اللہ نے اسے دے دیا ہے۔ وہ اللہ اکبر رشتہ داروں پہ خرچ کر کے، یتیموں پہ خرچ کر کے، مجبوروں پہ خرچ کر کے، قرض داروں کو دے کر، مسجدیں بنا کر، مدارس پہ خرچ کر کے، اللہ کے راستے میں جہاں جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جنت پانے کے اتنے اسباب اللہ نے اسے دے دیے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے تمہارے پاس، اتنا بڑا انعام ہے تمہارے پاس۔ انسان کو چاہیے جس کے ہاتھوں میں دولت ہے، اپنی اس دولت سے پہلے آخرت بنانے کی فکر کرے، جنت خریدنے کی فکر کرے، اللہ کے راستے میں اپنی دولت کو لٹائے اور لٹا کر اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو پانے کی کوشش کرے۔ ہاں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، قارون سے نصیحت کرنے والوں نے کہا تھا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو مال اللہ نے تجھے دے رکھا ہے آخرت کی تلاش رکھ، اس مال کو لے کر آخرت کو کمانے کی فکر کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جب مال ہے ہاں دنیا بھی کرو، ایسا نہیں کہ صرف آخرت کے ہو جاؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اچھے گھر میں رہو، اچھی گاڑی میں گھومو۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز روکتا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جب وہ اپنے کسی بندے پر کوئی نعمت، کہ اپنے بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے، اس بندے کی زندگی میں اس نعمت کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور پیارے نبی جانتے تھے کہ یہ ذرا صاحب حیثیت صحابی ہیں، مالدار صحابی ہیں، اور میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی نے ذرا بے توجہی برتی، ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ صحابی سمجھ گئے، جلدی گھر گئے، میلا لباس اتارا، ایک اچھا لباس پہن کر پیارے نبی کے سامنے آئے۔ تو پیارے نبی نے کہا کہ ہاں میں اس حالت میں تمہیں دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان اللہ تعالی یحب اذا انعم علی عبد ان یرى اثر نعمته علیہ، اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ جب وہ اپنے بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے، اس کی زندگی میں اس نعمت کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ مال اگر ملا ہے، پہلے مال کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بناؤ، جنت پانے کا ذریعہ بناؤ۔ ہاں دنیا بھی کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، شریعت تجھ سے ہرگز منع نہیں کرتی ہے۔ اور حضرات ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، جس کے پاس مال ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ تم جس قدر اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرو گے، اللہ اسی قدر تم پہ خرچ کرے گا۔ اس مال کو روکے مت رکھو، خزانے بنا کے مت رکھو، مال کی برکت ختم ہو جائے گی۔ خزانے بنا کے رکھو گے، اللہ کے بندوں پہ خرچ نہیں کرو گے، یہ مال بے برکت ہو جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی مخلوق کے لیے اپنا دل کھولو، اپنا ہاتھ کھولو، اپنی جیب کھولو، اللہ تم پر اپنی رحمت کے خزانے کھولے گا۔ نصیحت کرنے والوں نے کہا تھا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اے قارون جیسے اللہ نے تجھے دے کر نواز کر تجھ پہ احسان کیا ہے، تو بھی اللہ کے بندوں پر ویسے ہی احسان کر۔ جیسے اللہ تجھے نواز رہا ہے، تجھے دے رہا ہے، تو اللہ کے بندوں کو نواز اور اللہ کے بندوں پہ خرچ کر۔ پتہ چلا کہ جو اللہ کے بندوں پہ جتنا خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس انسان کو اسی قدر دے گا، اسی قدر نوازے گا۔ سورہ فاتر میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُ، سورہ سبا میں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اے خرچ کرنے والو جو بھی تم خرچ کرو گے، جتنا تم خرچ کرو گے، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جگہ اور دے گا اور نوازے گا۔ خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا ہے، خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے۔ حضرات ایک بہت بڑا سبق اس واقعے سے یہ بھی ملتا ہے